اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں جس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہم گناہوں سے کیوں نہیں تھکتے، ہم گناہ کرتے کرتے کیوں نہیں تھکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اور تجربہ بھی کیا ہوگا کہ لوگ اپنی مصروفیات سے اکتا جاتے ہیں، یعنی پورا ہفتہ جو ہے وہ اگر کام کرتے ہیں اور پھر ویکینڈ میں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم کسی سمندر کے کنارے یا کہیں پارکوں میں یا کسی ایسی جگہ کی تفریح کریں کہ جہاں پر ہماری ساری تھکاوٹ اتر جائے اور ہمیں چند پل کے لیے سکون نصیب ہو، کیونکہ وہ پورا ہفتہ اس قدر تھک جاتے ہیں۔ جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یا عورتیں، تو وہ تھک جاتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ اب سکون کا سانس ملے اور جلدی سے چھٹی آئے اور ہم چھٹی والے دن جو ہے وہ کسی ایسی جگہ کا رخ کریں جہاں پر ہمیں ذہنی سکون ملے اور ہمیں جو ہے ذہنی سکون ملے اور ہم اچھے طریقے سے یا اپنی نیند پوری کر سکیں، اور یا کسی ایسی جگہ کا رخ کریں کہ جہاں پر ہمیں ذہنی سکون ملے۔ تو کیا ابھی تک ہم گناہوں سے نہیں تھکے؟ ابھی تک ہم ظلم اور نافرمانیوں سے نہیں اکتائے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ایک ہفتے میں جب کام کرتا ہے، مسلسل کام کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نیند پوری کرے، وہ کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اس کو سکون ملے، سمندروں کی طرف یا کہیں باہر کھلی فضا میں سانس لے۔ لیکن انسان اتنا عجیب ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نمازوں پہ نمازیں قضا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا، وہ پھر بھی گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اگر گناہ کرتا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح کی اس کی سوچ ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جس بات سے اللہ نے روکا ہے، حکم دیا ہے کہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، انسان بڑی دلیری کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اور بھی طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناحق قتل کر رہا ہے، غفلت ہی غفلت میں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں، جوانی کو اپنی گناہوں سے بھر لیتا ہے، بڑھاپے تک گناہ کرتے جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی وہ تھکتا نہیں اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن گناہ ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان کا دل نہیں بھرتا اور انسان کرنے پر ہی لگا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔
لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز نمازیں قضا کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جن کو کسی چیز کا بھی خیال نہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے جو ان کو قرآن پاک میں دیا ہے یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنت کے مطابق جو حکم ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اور غفلت کی زندگی میں ظلم پر ظلم کرتے ہیں، اور غفلت کی زندگی میں ایک دن قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں؟ جوانی کو گناہوں نے بوڑھا کر دیا، گناہوں نے بچوں کو بچپن چھین لیا، گناہوں نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، گناہوں نے ہم پر کافروں اور منافقوں کو مسلط کر دیا۔ کیا ہم ابھی تک نہیں تھکے، ابھی تک نہیں اکتائے؟ ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے گناہ کرتے کرتے، ہمارے دلوں میں سیاہی بڑھ رہی ہے، ہمارے نصیبوں میں بدبختی آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں ناتفاقیاں ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، معاشرے میں ہماری عزت جو ہے وہ صرف دکھاوے کی ہے، اللہ کے حضور ہم کبھی سجدہ ریز نہیں ہوئے، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ہمیں اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں۔ ہم چھوٹے سے بڑا گناہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دوسروں کا ناحق حق کھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں پھر بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اذانیں دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کان نہیں لگاتے اور ہم اپنے گناہوں میں مسلسل پڑے رہتے ہیں۔ ہم اس نور سے بھی محروم ہو چکے ہیں جو قرآن کے روپ میں ہمیں ملا ہے، ہم اس اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو چکے ہیں جو نماز کے ذریعے ہمیں نصیب ہونی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم گناہ کی طرف تو دوڑ کر جاتے ہیں، لیکن ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو منانا چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کی طرف نور پانے کے لیے، ظلمت مٹانے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے ہر کام کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان جو ہے وہ بلا دیا ہے۔ بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے، یا اللہ چل پڑا ہوں، لنگڑا ہو کر ہی صحیح، شرمندہ ہو کر صحیح، مگر چل تو پڑا ہوں۔ ہم نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم نے تو کبھی چلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہی سب کچھ ہے، ہم دنیا کو خریدنے میں لگے ہیں، ہم نے آخرت کا سودا تو کبھی خریدا ہی نہیں، ہم نے آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جائے اقرار ہم کو، لیکن کیا ہے کہ ہم نے ان تمنوں کو اپنے دل میں اس طرح بھر لیا ہے کہ اقرار کی جگہ ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی لوٹ کر نہیں جانا۔ آج ہم دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے میں بھی اعلیٰ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں، گناہوں کے اس اندھیرے میں ڈوبنے والے انسانوں، کیا قبر کے اندھیرے کو بلا بیٹھے ہو؟ کیا اللہ کے اس حکم کو بلا بیٹھے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، سرکشی میں ڈوب کر کیا تم زمین کو پھاڑ لو گے یا آسمان کو ریزہ کر دو گے؟ نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی ہی ہلاکت کا سامان کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہی برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہو۔ اللہ کے پاس تو فرشتے بھی بہت ہیں،
تسبیح بیان کرنے کے لیے اللہ کی تسبیح تو ذرا بھی بیان کرتا ہے، دنیا کا ذرا بھی بیان کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کریں گے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہماری مصروفیات جو ہم دنیا میں اپنی مصروفیات میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ نمازوں کی ہوش ہے، نہ قرآن کی ہوش ہے، نہ اللہ کے ذکر کی ہوش ہے، نہ ان باتوں کی ہوش ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہم دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے بنگلے گاڑیاں گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں اصل گھر تو ہمارا وہ ہوگا جس میں ہمیں دنیا دفنا کر آ جائے گی، جس میں ہمیں لوگ چھوڑ کر آ جائیں گے۔ وہ قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی اگر ہمارے پاس کوئی عمل ہی نہ ہوں گے؟ اگر ہمارے پاس کچھ ایسا عمل ہی نہ ہوگا تو ہمیں کون بچائے گا وہاں پر؟ وہاں تو کوئی بھی فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے، قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جاتے ہوئے لوگ ہمارے کفن میں پیسہ ڈال دیں گے اور ہم وہ جو ہے اپنا وہاں استعمال کر لیں گے، اس طرح کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ پھر ہم یہ سب کچھ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اتنی غفلت سے زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہمیں ذرا بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہم اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، صحراؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سکون میسر ہو، جہاں پر ہمیں کوئی بلانے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ گناہوں کا بوجھ جو ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے کندھوں پر ہے، اگر ہم نے اس کو ہلکا نہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ بوجھ ساتھ لے کر قبر میں خدا نخواستہ اگر چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری علاقت کا سامان ہی ہوگا۔ ہم کیوں نہیں اس بوجھ کو اتارتے؟ ہم اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے تو ہر طرح کے جتن کرتے ہیں، ہر طرح کے کام کرتے ہیں، ہم گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے کوئی جتن کیوں نہیں کرتے؟ ہم گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں پوچھتی ہوں نافرمانوں سے، ان لوگوں سے جو روز نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، جو نمازوں کو قضا کرتے رکھتے نہیں ہیں، جن کی زندگی گزر جاتی ہے قرآن پاک کو کبھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، ان کو کبھی توفیق نہیں ملتی کہ کسی کو کوئی سکون کی بات بتا سکے، کسی کی زندگی میں سکون پیدا کر سکے، بلکہ وہ دوسروں کو بے سکون کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں لوگوں سے، اگر قبر میں سکون نہ ملا تو کیا ہوگا؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کو جا کر فریاد سناؤ گے؟ ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے رب کو منا لو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بے پردگیاں ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، کیوں کر یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے۔ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے چہروں پر نور نہیں ہے، ہمارے جوڑ جو ہے تکلیفوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ آج سے سچے دل سے توبہ کر لو اور اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ کو منا لو، یہی وقت ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے قبر میں آنکھ کھلے۔ جزاک اللہ۔